میں ایک اشعار کہیں گے میں حضرت کے حوالے کرتا ہوں کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، اور حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، اور ایسے کام کرو کہ اخلاق سے خوشبو آئے، ایسے اعمال کرو کہ اخلاق سے خوشبو آئے، ایسے کام کرو کہ اخلاق سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ مولانا محمد سلمان مظاہری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان زلال القلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، رواه مسلم۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري ومسلم۔ عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، رواه أبو داود، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اٹھ کی بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، وہ فرماتے ہیں: اٹھ کی بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور 1912 میں ایک کتاب لکھی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، جس کا نام ہے شکوہ جواب شکوہ۔ اس میں فرمایا: واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی،
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج سرزمین زید پور جو ضلع بارہ بنکی کا ایک مشہور و معروف اور قدیم قصبہ ہے، اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اس جلسے کے اولین داعی ہمارے عزیز دوست حافظ و قاری عبدالوہاب صاحب تجویدی دامہ ظلہ۔ آج سے کئی روز پہلے یہ تاریخ درج فرمائی۔ آج چونکہ طبیعت بھی بہت اچھی نہیں ہے، ابھی 2 روز قبل زبردست بخار آیا، جب ٹیسٹ ہوا تو اس میں ٹائیفائیڈ دونوں پوزیٹیو نظر آئے، اس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بھی ریسٹ لینے کو کہا۔ حضرت مولانا محمد فرقان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اور ہمارے جتنے حضرات یہاں حاضر ہیں سب اکثر علماء اور حفاظ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ طلبہ ہیں پڑھنے والے، کچھ اساتذہ ہیں پڑھانے والے۔ یہ ذکر کی مجلس ہے، اللہ رب العالمین کے مقدس قرآن کریم کی تکمیل کی ایک محفل ہے۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مجلس جو قرآن کے نام پر جس کا انعقاد کیا جائے، ایسی مجلسیں فرشتوں کے اترنے کا ذریعہ بنا کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت پورے طور پر آسمان سے نزول ہونے کا یہ ذریعہ بنا کرتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں یہ بھی پردے سے سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا سننا اور جاگنا بھی نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے عزیز ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان کی والدہ اور ان کے بھائی اور ان کے چچا ہی کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، تمام کے تمام جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کلام مقدس کی جب پیشی رب ذوالجلال کی عدالت میں ہوگی تو یہ کلام اللہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، اے اللہ جس دن میرا تذکرہ کیا جا رہا تھا اتنے لوگ زید پور کے محلہ کٹرا میں موجود تھے، اور یہ صرف اس نسبت پر آئے ہوئے تھے کہ ان کو تیرے قرآن سے نسبت تھی، ان کو تیرے کلام سے نسبت تھی، ان کی غرض کوئی نہیں۔ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ حافظ قرآن کا رتبہ کیا ہے؟ حافظ قرآن کی عظمتوں کا بیان کرنے سے زبان قاصر رہ جایا کرتی ہے۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث کتب روایات کے اندر موجود ہیں، تقریباً 8.5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے آپ چھانٹیں گے، ان میں سے ہزاروں حدیثیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو صرف کلام اللہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کون اللہ؟ رب ذوالجلال اللہ۔ کون اللہ؟ وہ جس نے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو ایک لفظ کن سے پیدا فرما دیا۔ کس نے لکھا؟ علامہ جلال الدین عبدالرحمن السیوطی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، امام المفسرین علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام آلوسی نے روح المعانی میں لکھا کہ لفظ ایک لفظ کن سے رب ذوالجلال نے ساتوں زمین بنائی، ساتوں آسمان بنائے، چمکتا سورج بنایا، چاندنی دینے والا چاند بنایا، درخت بنائے، ہاں شجر بنائے، حجر بنائے، جمادات بنائے، نباتات بنائے، سارے انسانوں کو بنایا۔ کن کن کہا ہو جا، فیکون ہو گیا۔ وہ اللہ، اس اللہ کا کلام۔ اللہ کون؟ بادشاہ ہے کہ نہیں؟ فرمائے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ کون ہے دنیا میں کون ایسی کتاب ہے جو قرآن مقدس سے زیادہ مقدس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، صحیح تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کا تذکرہ فرمایا، 27 انبیاء کا
تذکرہ مقدس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. 25 کا نام قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کے نام آئے ہیں, 27 کا تذکرہ آیا. ہاں جو کہا جاتا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء, یہ علماء جان چھڑاتے ہیں بیچارے. کم و بیش کہہ کے تخمینہ ہے, اندازہ ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. کسی حدیث میں 1,24,000 کا تذکرہ نہیں, کسی اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ایک ایسی بات پر دلالت نہیں کرتی کہ 1,24,000 ہی آئے ہو. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. قرآن کریم کا لکل قوم ہاد, ہم نے ہر قوم میں ڈرانے والا بھیجا, ہدایت یافتہ انسان بھیجا تاکہ جا کر انسانوں کو سمجھائے. کتنے انبیاء ایسے ہیں جن نبیوں کو قتل کر دیا ان کی قوموں نے. قرآن کتاب وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. تم یاد کرو کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کی قوموں نے ان کا قتل کر ڈالا. حضرت زکریا کو کون بھلا سکتا ہے؟ زکریا کے بیٹے سیدنا حضرت یحییٰ کو کون بھلا سکتا ہے؟ باپ زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا, بیٹا یحییٰ علیہ السلام کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا. جرم کیا تھا؟ لیکن یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ یہ ہمارے قرآن کریم نے ہم تک پہنچائی. ہم جاہل تھے, نابالغ تھے, کچھ نہیں جانتے تھے. ہاں نہ الف کا پتہ تھا, نہ بے کا پتہ تھا, نہ تا کو کبھی پڑھا تھا, نہ سا کو جانتے تھے. یہ تو قرآن مقدس کا معجزہ ہے جو رب الجلال نے آج سے 1493 سال پہلے غار حرا جو مکہ المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے, ابھی رب الجلال نے پچھلے سال 29 اگست کو غار حرا پر جانے کا موقع نصیب فرمایا. وہ 850 فیٹ اونچا غار حرا جہاں اللہ کے قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ حضرت مولانا اپنے بیان میں جس کا تذکرہ فرمائے تھے, سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں کہاں نازل ہوئی؟ یہ وہی غار حرا ہے جس پر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الملائکہ جبریل امین شروع میں 5 آیتیں دے کر کے گئے. قرآن کریم کے آنے سے پہلے مکہ المکرمہ کی فضا بہت بگڑی ہوئی تھی. ایک عجیب بات, ایک عجیب نقطہ ایک ذہن میں آ رہا ہے, اس کو عرض کر دوں شاید بعد میں بھول جاؤں. دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ بہت سارے ممالک نئے بھی بن رہے ہیں, کچھ پرانے بھی ہیں. 262 تھے, اب تو 65 ہو گئے. 265 ممالک میں عرض کر دوں اللہ تعالیٰ کو صرف عرب کنٹریز میں کیوں امام الانبیاء کو پیدا کرنا منظور تھا؟ چاہتا تو ہندوستان میں بھیج سکتا تھا کہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ ہندوستان میں انبیاء آئے, یہ اختلافی رائے ہے, تاریخی باتیں ہیں. بعد میں کہا آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان ہی میں آئے تھے. علامہ محمد ابن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے 1211 سال پہلے, جن کا انتقال 230 ہجری میں ہوا, اپنی مشہور معروف تاریخ کی کتاب طبقات ابن سعد کی 4تھی جلد میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے آدم علیہ السلام اور رب الجلال نے جب جنت سے اتارا تو اس وقت ڈائریکٹ ہندوستان ہی میں آیا. سبحان اللہ, یہ ہمارا مقدس وطن جس کو آج ہندوستان کہا جاتا ہے. عجیب مسئلہ ہے, کچھ لوگ ہمیں باہری کہتے ہیں, کہتے نہیں یہ سب باہری والے ہیں. کوئی کہتا ہے پاکستان چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے بنگلہ دیش چلے, میاں کیوں جائے؟ ارے ہم تو اس دور سے اس ملک میں رہے ہیں. امین آباد کے خطاب میں نے کہا تھا ہم اس دور سے اس ملک میں رہ رہے ہیں جب یہاں کوئی رام کو جاننے والا نہیں تھا, کوئی ہنومان کی پوجا کرنے والا نہیں تھا, کوئی گوتم بدھ کو جاننے والا نہیں تھا. آدم علیہ السلام آج سے تقریباً 8,500 سال پہلے جب جنت الفردوس سے اترے تو ڈائریکٹ ہندوستان ہی میں آئے تھے. ہم اس دور سے اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہم اس دور سے اس ملک سے. یہ اللہ کے قرآن کی برکت سے آج ہمیں ایمان ملا, اللہ کے قرآن کی برکت سے آج ہمیں اسلام ملا. اس قرآن کریم کی عظمت کو سمجھا. یہ حافظ, یہ حفظ کرنے والے, یہ حفظ کرانے والے, ان کو معمولی نہ جانو. ایک آیت آپ کو کوئی قرآن کریم کی دے دی جائے اور کہا جائے 2 منٹ میں آپ اسے یاد کر کے سنائیں, یاد ہو جائے گی؟ بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. ایک سورت, چھوٹی سورت اگر آپ سے کہہ دیا جائے آپ اسے ابھی 5 منٹ کے اندر سنا کے آپ یاد کر کے آئیے, ابھی میں سنوں گا, آپ سنا نہیں پائیں گے. حافظ قرآن کو دیکھو, اللہ کا پورا قرآن کریم کی 6,666 آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر. قرآن مقدس کے 3,21,180 حروف کس نے لکھا؟
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام راضی کے بعد دوسرا نمبر دیا جاتا ہے تفسیر کے معاملے میں، قرآن کریم پر کتنا عبور تھا، جن کی تفسیر ابن کثیر دنیا کی 168 زبانوں میں موجود ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے فرمایا قرآن کریم کے اندر 3,21,180 حروف۔ حافظ قرآن کو دیکھو، قرآن مقدس کے 3,21,180 حروف کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک حروف کی غلطی ہوتی نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن جب تراویح میں سنایا جاتا ہے، پیچھے حافظ صاحب جو سنتے ہیں تو ذرا بھی غلطی کرتے ہیں فوراً ٹوک دیتا ہے، پیچھے والا ٹوکتا کہ نہیں ٹوکتا؟ دیکھو یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ 39,582 زبر میں سے ایک زبر حذف نہیں ہوتی، یہ حافظ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی محنت کی ہوگی، کتنی راتیں کھپائی ہوگی انہوں نے۔ آپ تو رات کو پڑھ کر کے سو جاتے ہیں، یہ راتوں کو جاگ کر کے اللہ کا قرآن یاد کیا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے، ہاں صبح کو سبق نہیں یاد ہے، صبح کو اساتذہ کو سناؤں گا کیا، استاد صاحب کو سناؤں گا کیا، سب پڑے سوئے رہتے ہیں۔ یہ معصوم سے معصوم بچے یہ رات کے 3 بجے 4 بجے 2 بجے رات کو اٹھ کر کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوم جھوم کر۔ دنیا والوں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ان حافظوں پر تنقید نہ کیا کرو، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، قرآن کریم پڑھنے والوں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا کرو، حقیر نہ سمجھا کرو۔ ہاں ہم نے تو گناہ کر کر کے اللہ کی دھرتی کو برے طور پر گناہوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب ہونا آنے والا ہوتا ہے، آسمان سے عذاب اترنے والا ہوتا ہے۔ رات کے 2 بجے 3 بجے زید پور میں امداد العلوم میں یا محمود آباد کا کوئی مدرسہ یا لکھنؤ لکھیم پور سیتاپور اناؤ یا پورے طور پر ماضی کا مدرسہ جہاں طالب علم پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن حفظ کرتے ہیں، جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے وہ جھوم جھوم کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما سقط وسق یہ جھوم جھوم کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 جو اللہ کی طرف سے عذاب اترنے والا ہوتا ہے ان معصوم بچوں کی تلاوت کی برکت سے واپس چلا جایا کرتا ہے۔ ان طالب علموں کی عظمت کو پہچانو۔ ایک حافظ میں نے عرض کیا صرف ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں۔ ہاں وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کا قرآن حفظ کرایا وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، ان کی ماں بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، جنہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنے گھر کے تمام ناز و نخروں سے باہر نکال کر مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا، یہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ خاندان والے، رشتہ دار، بستی والے، علاقے والے، قریہ والے، قصبے والے، گاؤں والے سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے پڑھانے والے اساتذہ یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہاں آپ اللہ کے قرآن کی عظمت کو پہچانو، یہ بہت عظیم الشان لوگ ہیں۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کام دے دیا کرتا ہے۔ کسی کو فرمایا آپ دکان چلائیے، کسی سے کہا آپ تجارت کیجئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کھیتی باڑی کیجئے، کسی سے کہا آپ ملازمت کیجئے۔ ان کو دیکھو اللہ صبح کا وقت ہوتا ہے، اللہ ان سے کہتا ہوگا، یہ بھی تصور، یہ میرے خیالات جذبات ہیں، اللہ ان سے کہتا ہوگا اے میرے بندو تم مجھے اتنے پیارے لگتے ہو، صبح کا وقت ہو، تمہاری زبان ہو، میرا قرآن ہو، تم تلاوت کرتے چلے جاؤ، اور اپنے درجوں کو بلند کرواتے چلے جاؤ۔ یہ اللہ کی کتنی مبارک بندے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے کتنے مبارک بندے ہیں، اللہ کو ان سے پیار کتنا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی حافظ کو غلط نہ کہنا۔ بے شک انسان کے اعمال برے ہو سکتے ہیں، اس کی میں نفی نہیں کرتا، اس کے اقوال برے ہو سکتے ہیں، اس کے افعال برے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات بری نہیں ہو سکتی۔
ایک صحابی حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، ابواب الحدود کے اندر یہ روایت مجھے مل گئی۔ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، جب آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کے مدینہ منورہ آ گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے تمام کے تمام گھر والوں کے ساتھ ملنے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چند روز آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے، جب چلنے لگے تو کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے جو جامع بھی ہو اور مختصر بھی ہو، بس یہی میں عرض کر کے پھر اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے، مجھے بڑا لمبا سفر بھی کرنا ہے، صبح فجر بھی پڑھانی ہوتی، پھر مدرسہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے، میں بہت جلدی اپنی بات، اسی لیے میں اسپیڈ اپنی بڑھا کے بات کر رہا ہوں۔ اتنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے اور بڑھاؤں؟ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے، بس اتنی کافی ہے، ورنہ پھر پتہ کچھ نہیں چلے گا۔ 180 کی اسپیڈ سے جب راجدھانی چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کون شہر کب گزر گیا۔ ہاں اسی لیے میں عرض کر دوں آپ سے۔ ہاں تو جابر ابن سلیم فرمانے کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، مختصر بھی ہو جامع بھی ہو، جو میرے کام آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جابر میری پہلی نصیحت یہ ہے لا تسبن احدا، کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہو۔ بے شک انسان کے اعمال برے ہو سکتے ہیں، اقوال برے ہو سکتے ہیں، افعال برے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہو سکتا۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شیخ الاسلام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات میں فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک انسان برے کام تو کر سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں مرنے سے پہلے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ آخری عمل کا اعتبار ہوتا ہے، شروع کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ ساری زندگی نماز پڑھیں، ساری زندگی روزہ رکھیں، خوب زکات دیں، حج بھی کر کے آئے، لیکن مرنے سے ٹھیک 2 منٹ پہلے آپ کوئی کفر کا کام کر دیں، کوئی جملہ ایسا نکال دیں جس سے کفر صادر ہو جائے، فرمایا زندگی کی تمام نیکیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کے جسٹ اپوزٹ الٹا دیکھیے، ساری زندگی بندے نے کوئی کام نیک نہ کیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے اسی توبہ کرنی ہو سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ سیاہ ستہ کے اندر واقعہ مجھے مل گیا۔ بنو اسرائیل کی وہ عورت جس کا آپ نے علماء کرام سے تذکرہ بھی سنا ہوگا، جو ناچنے والی تھی، فحاشا عورت، اپنے جسم کا سودا کرنے والی، جا رہی ہے اور ایک جنگل سے گزری، تیز دھوپ ہے، تپش ہے، گرمی کی تپش ہے، کنواں دیکھا موجود ہے، کنویں کے قریب میں ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر لٹک رہی ہے۔ اس ناچنے والی عورت کو اس پیاسے کتے پر ترس آ گیا۔ ہاں اس نے کیا کیا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، رسی نظر نہیں آ رہی، ڈول نظر نہیں آ رہا، اور اس نے اپنی حکمت سے کام لیا، موزہ اتارا، موزے کو ڈول بنایا، اپنی ڈولوڑ نہیں اتاری، اس کو رسی کا کام لیا اور کنویں میں لٹکا کر کے پانی جذب کیا۔ جتنا موزے میں پانی جذب ہو گیا، تڑپتے کتے کے منہ میں پانی نچوڑ دیا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ نہ جانے اس نے اللہ سے کیا کہہ دیا، آواز آئی اے میری بندی، بے شک تو گنہگار ہے، بے شک تو بدکردار ہے، بے شک تو نے کوئی نیک کام نہ کیا، بے شک تو نے مجھے خوش کرنے کا کوئی کام نہ کیا، لیکن آج تو نے میری ایک حقیر مخلوق پر رحم کیا ہے، جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا، تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں نے اس عورت کو جنت میں دے دیا۔ کیا مطلب؟ لا تسبن احدا، کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ آج سے پہلے یہ عورت گنہگار تھی، لیکن آج دیکھو ایک چھوٹے سے معمولی سے عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ کبھی بھی کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھانا، لا تسبن احدا، فرمایا ہمیں اپنا تو پتا نہیں آخری انجام کیسا ہوگا۔ ہاں دوسرے پر انگلی کیوں اٹھاتے پھرے؟ دوسری نصیحت فرمائی لا تسبن احدا، پہلی نصیحت۔ دوسری فرمائی ولا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔
اب ہم یہاں پر بہت تحقیق میں پڑ جاتے ہیں. اگر ہم کہہ دیں مولوی صاحب آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، فوراً جواب ملتا ہے حضرت جی سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑا کرو. ہاں ہاں ایک مسئلہ سنتے جاؤ، فتاوی تارخانیہ، ایک فتویٰ دانی افتہ نویسی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے پڑھی. عجیب مسئلہ مجھے نظر آیا. فرمایا اگر سنت آپ نے نہیں پڑھی، ایسے ہی نہیں پڑھی، کبھی وقت نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اس پر اللہ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن سنت کو سنت سمجھ کے اگر چھوڑ دیا تو فرمایا تم نے گناہ کبیرہ کر دیا. سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ. کیوں؟ امام الانبیاء کی سنت ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی میرے نبی کی ایک سنت ہے. ہاں آج بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں. آج شادیوں کے موقع پر دیکھو، ولیمے کے موقع پر دیکھو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کتنی خرافات ہے. اب تو اسٹینڈرنگ چل گیا، جانوروں والا کھانا لگا دیا، سب چل رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر نکل رہے ہیں. عجیب معاملہ یہی سب ہو رہا ہے. بیٹی کا باپ لڑکے والوں کو جانور بنا دیتا ہے، جانور. اور ہم بھی بڑے فخر کے ساتھ برا مت ماننا بارات لے کے پہنچ جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے آپ میں سے کتنے ہوں گے جو بارات جانے کے شوقین ہوں گے. 4 دن پہلے سے بھوکے رہنا شروع کر دیں. کیوں؟ فلاں کی بارات میں جانا. اچھا ماما وہاں پر انتظام کر رہے ہیں. ہاں بارات کا تصور اسلام میں نہیں. یہ تو راجہ ظاہر راجہ لکشمن سین کے زمانے سے بارات کا رواج پڑا. آج سے 250 سال پہلے 300 سال پہلے اس سے پہلے بارات کا کوئی تصور نہیں، کوئی کانسیپٹ اسلام میں ملتا ہی نہیں. بارات نکاح ہے، نکاح 2 گواہ جو کہے شاہدین فتح شاد میں فتح شاہدین کے الفاظ ہیں، 2 گواہوں کا ہونا بس نکاح منعقد ہو جائے. اس سے زیادہ جتنی خرافات ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو عقل دے. اب تو غیروں کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا اپنی شادی و بیاہ کے موقع پر، اور پھر ہمیں تانا دیا جاتا ہے یہ مولوی لوگ زمانہ آگے چاند پر جا رہا ہے، یہ مولوی 1400 سال پیچھے کی بات کر رہے ہیں. ارے میاں آپ کو ماڈرن زمانہ آپ کو مبارک ہو. ہمیں تو امام الانبیاء کا طریقہ جان سے زیادہ پیار ہے. میں کبھی ایسی شادی کو میں نے اٹینڈ نہیں کیا. ہمارے جتنے ساتھی مجھ سے واقف ہیں میں فوراً منع کر دیتا ہوں، نکاح بھی نہیں پڑھانے جاتا فوراً. حتمنا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پیر اول محی سنہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت کی سخت ہدایت تھی کہ جس دن تم نے ایسی شادی اٹینڈ کی جس میں خلاف شریعت کام ہوگا اسی دن تم میری بیت سے باہر نکل جائے گا. سختا کیا. میں معذرت کر لیتا ہوں بھیا، اگر مجھے بلانا ہے تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، یہ میری شرائط ہے. 200-250 بارات لے کر کے تم جاتے، کون سے مفتی نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ 200-250 بارات لے کر کے جانا جائز ہے بیٹی والے کے دروازے پر؟ بیٹی کا باپ ویسے بھی ٹوٹا ہوتا ہے، ویسے بھی کتنے ایک تو جہیز کا ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے علاقوں میں تو جہیز جب تک نہ دو بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کہاں چلی گئی ہے ہماری قوم؟ اس شادی جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری کتنی بیٹیاں کتنی بچیاں ہماری آج بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی. کبھی ایک ایجنسی ہے ملک ہندوستان میں، وہ یہ سب اندازہ لگایا کرتی ہے. اس نے ایک رپورٹ 2022 میں جاری کی تھی. 2022 کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں ملک ہندوستان میں تقریباً 13 لاکھ بیٹیاں ایسی ہیں جو گھر میں کماری بیٹھی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے ابا کے پاس 2 لاکھ جہیز دینے کے لیے نہیں ہے. اللہ کیا ہم وہ دکھائیں گے؟ کیا قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ شریعت کی تعلیم ہے؟ امام الانبیاء نے بتایا. ہاں کہاں ہے امام الانبیاء؟ 11 دروازوں پر دلہا بن کر کے تشریف لے گئے. کوئی مائی کنال بتائے مجھے کہ امام الانبیاء کتنی بارات لے کر کے گئے ہوئے؟ کوئی آئے اتہاسکار، کوئی آئے ہسٹورین، کوئی آئے تاریخ کا جاننے والا اور آ کر کے مجھے بتائے امام الانبیاء کس کے دروازے پر کتنی بارات لے کر کے گئے تھے. 11 دروازوں پر امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لے گئے. 200-250 برا مت ماننا، حقیقت یہی ہے. باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتا ہے کھانے کا بھی. دیکھو ہمارے مہمان آئیں گے، بار
بار تھوڑے ہی آئیں گے، روز روز تھوڑے ہی آئیں گے، ایک ہی بار آئیں گے، لہذا ان کے لیے آپ روسٹڈ کا بھی انتظام کر دینا، قورمے کا بھی انتظام کرنا۔ ہاں ہاں ناشتے میں یہ ہونا چاہیے، کیوں تمہارے باپ کے نوکر؟ ہاں ہاں فرمایا یہ قطعاً درست نہیں ہے، آپ ڈیمانڈ کرنا، جو اس سے بن پڑے گا، جو اس سے بن پڑے گا وہ کھلائے گا۔ اول اتنی بار آپ ڈاکو بن کر کے جا رہے ہیں، اب دیکھو پنڈال لگا ہوا ہے، اس ٹینڈے کی ناشتہ چل رہا ہے، اب پیچھے سے بیٹی کے یہاں ہلے سب گھور گھور کے براتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک رسگلہ اٹھایا منہ میں رکھا، کہا ایک کھا چکا، پھر دوسرا اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، کہا دوسرا بھی کھا لیا اس نے، تیسرا چوتھا دے تو کتنا پٹا ہے، 4 رسگلے 5 پھوس رہا ہے، ابھی کھانا بھی پھوسے گا، جا کہاں رہا ہے؟ کیا ہے ہماری اوقات ان کے سامنے؟ عزیزوں ہم اس رواج کو بدلیں، اس وجہ سے میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں عزیزوں شریعت کا یہ قانون نہیں ہے، قرآن نے ہمیں کیا سکھایا، قرآن کی کیا تعلیم ہے، شریعت کی کیا تعلیم ہے۔ ہم دیکھیں شادی کو شادی کہا تھا، آپ شادی کیجئے، شادی کو شادی کیجئے، بوجھ نہیں نکاح ہے، فرمایا دور قیامت قریب آئے گا تو زنا سستا ہو جائے گا، شادی مہنگی ہو جائے گی۔ آج ہو رہا ہے ہمارے، آپ نیدرلینڈ میں جا کر کے دیکھیے، کینیا میں جا کر کے دیکھیے، اور پورے پاؤ پر انگلینڈ کے ساحل پر جا کر کے دیکھیے، امت مسلمہ کی بیٹیاں، امت مسلمہ کی سیدہ فاطمہ کی بہنیں 10-10 روپے میں بک رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ہماری آپ کی غلط کاریوں کی وجہ سے ہے، غلط رسم و رواج کی وجہ سے ہے۔ عزیزوں اس کو ترک کرنا ہوگا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہاں میں قرآن کی بات کر رہا تھا، اسلام کی بات کر رہا تھا، آپ ان علماء کرام سے اپنے رب کو مضبوط کیجئے، آپ پوچھئے ان سے، ہاں ان کے مسائل معلوم کیا کیجئے۔ اب کوئی پوچھتے نہیں شادی کے موقع پر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے؟ میں صاحب ذرا بتائیے کہ شریعت کا قانون کیا ہے، باراتی کتنے ہونے چاہیے، انتظام کیا ہونا چاہیے؟ کوئی آ کر کے کبھی ہم سے تو مشورہ نہیں لیا، یہاں اگر کوئی لیتا ہوگا تو لیتا ہوگا۔ عزیزوں ہمیں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام بہت حساس مذہب کا نام ہے، اسلام بہت سنجیدہ مذہب کا نام ہے، اسلام کسی کو پر بوجھ نہیں بنانا چاہتا بلکہ رواداری کی بات کرتا ہے، آسانی کی بات کرتا ہے۔ ان الدین یسر، الدین یسر، دین تو آسان ہے، دین پر چلنا تو آسان ہے، مذہب تو انسانیت سکھاتا ہے، آدمیت سکھاتا ہے۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر 5 رات کی جہیز کی آپ ڈیمانڈ کریں گے، فریج اور کولر ایئر کنڈیشن کی ڈیمانڈ کریں گے، موٹر سائیکل اور کار اور بائک کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ بوڑھا باپ جس کی کمر جھک گئی اپنی بیٹی کو پالتے ہوئے وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، نتیجن وہ زمینداروں کے پاس جائے گا، ان سے قرضہ لے گا، سود پر پیسے لے گا، جب وہاں نہیں ملیں گے بینکوں سے لون لے گا جس پر بیاج دے گا۔ اب آپ پر اندازہ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے پوچھئے، سود اور بیاج کے پیسوں سے آپ کے گھر میں ایئر کنڈیشن آئے گی، آپ کے سسرال سے آپ کو بائک تو مل جائے گی، کولر تو مل جائے گا، فریج تو مل جائے گا، لیکن آپ مجھے بتائیے تو صحیح، کیا اس پانی کو پینے کے بعد سود اور بیاج کے پانی، سود اور بیاج سے خریدے ہوئے پیسوں سے پانی پینے کے بعد آپ کے دل کے اندر ذرا بھی ایمانی طاقت باقی رہے گی؟ ہاں آپ کو سود اور بیاج کے پیسوں سے خریدے ہوئے کولر سے ٹھنڈی ہوا تو مل سکتی ہے، لیکن آپ کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ سوچو تو صحیح، ماں کیا دے سکتی ہے، باپ کیا دے سکتا ہے؟ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا، اس نے اپنی جان سے زیادہ پیاری بیٹی تمہارے گھر کی نوکرانی بنا کر کے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ کیا تم اس سے مطالبہ جہیز سے کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اے ملک ہندوستان کے غیور مسلمانوں، اس جہیز کی رسم کو بند کرو، جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ذرا غور کیا کریں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کس بیماری کو بتایا جائے، کون سے پہلو پر نظر ڈالی جائے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو رہے ہیں، اصلاح معاشرہ صرف یہی نہیں ہے نماز پڑھ لو، اصلاح معاشرہ صرف یہی نہیں ہے رمضان آئے روزہ رکھ لو، اصلاح معاشرہ یہی نہیں ہے کوئی مدرسے کا چندہ مانگنے والا آئے 1000 2000 10,000 کی رسید کٹوا لو، اصلاح معاشرہ یہی نہیں ہے حج کراؤ، نہیں، فرمایا ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا اصلاح معاشرہ میں۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟
ہاں ہاں ہمیں صحیح مسئلہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس قرآن کریم کی روشنی میں آئیں گے. ہر گھر میں قرآن موجود. اللہ کا فضل ہے مجھے پتہ چلا زید پور اور اطراف کا جو علاقہ ہے کوئی گھر ایسا نہیں, بڑے اکا دکا ہو, میرا اندازہ ہے کوئی گھر ایسا نہیں جس میں اللہ کے قرآن کے حافظ بچے موجود نہ ہو. ایک ایک گھر میں 2-2 4-4 بچے حافظ. یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے, یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے خطے میں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے قصبے میں پیدا کیا, ایسے علاقے میں پیدا کیا جہاں آپ کا مدرسہ امداد العلوم جو بہترین پورے طور پر تعلیم و نظام انجام دے رہا ہے, ماتی کا مدرسہ قاری عبدالوہاب صاحب جہاں سے بچہ پڑھ کر کے آیا ہے, ہاں ہاں وہاں بھی اچھی تعلیم کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی ہے. ہم نے ملک ہندوستان دیکھا ہے, ملک سے باہر بھی دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سی عمر میں باہری ممالک ملک شام بھی دکھایا, دمشق بھی دکھایا, پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے تنزانیہ بھی دکھایا, انگلینڈ جانے کی توفیق نصیب فرمائی, حرمین شریفین بھی گیا, ملک ہندوستان کا کونا کونا چھان مارا. ہاں ہاں بہت کم ایسے مقامات مجھے نظر آئے جہاں بستی کے رہنے والے ہر گھر میں اللہ کے قرآن پڑھنے والے بچے موجود ہیں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے, اس پر اللہ کا شکر آپ کا. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے نبی نے فرمایا جو رب کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے لأزیدنکم, اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ گھر کا ایک بیٹا حافظ ہو گیا, ایک ابو ہریرہ حافظ ہو گیا, ایک صدام حافظ ہو گیا, ایک ابو فہد حافظ ہو گیا, ایک ابو دجانہ حافظ ہو گیا. اگر آپ نے اس حافظ بچے کی قدر کی, اس کو حفظ کرانے والے اساتذہ کی قدر کی, اللہ تعالیٰ آپ کے دوسرے بیٹے کو بھی حافظ بنائے گا, تیسرے بیٹے کو بھی حافظ بنائے گا, آپ کی نسلوں میں حافظ پیدا کرے گا, عالم پیدا کرے گا. لیکن خوب یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی آپ نے ناشکری کی, آپ نے ان کی قدر نہیں کی, تو خوب یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. امام المفسرین علامہ رازی نے یہاں پر کفر کے 2 معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی انکار کرنے کا, دوسرے شکریہ ادا نہ کرنے کا. فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے اس نعمت کو چھین لے گا, پھر تمہاری نسلوں میں حافظ بچے پیدا نہیں ہوں. آپ ان کی قدر کیجئے. آپ جب سے دیکھو ہمارا بھائی 20 میچ دیکھ رہا ہے, ورلڈ کپ کا فائنل ہے نا, ہمیں پتہ ہے وہی دیکھ رہے ہو, اس کے علاوہ کچھ موبائل پر نہیں چل رہا ہوگا. یہ مجلس ہے, آپ ہائی لائٹ دیکھ لینا کل, لیکن تھوڑی دیر یہاں اللہ کے قرآن کی بات سنو, اس میں بھی وہی نظر آئے گا انشاءاللہ. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر رہا تھا آپ سے, آپ ان حفاظ کی قدر کیجئے. علماء کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے, تھوڑا سا وقت ان علماء کرام. فرمایا جب کوئی بات کہی جائے اسے بغور سے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب کوئی مقادیر بیان کرے تو اس کی ہر بات غور سے سننا تم پر واجب ہے. اگر ایک بات تم نے مس کر دی اپنا نقصان کرو گے. کیوں؟ جب کوئی مقادیر بیان کرتا ہے یہ رٹا نہیں ہوتا. آپ سوچ رہے میں رٹ کے آیا ہوں, اللہ کی قسم کچھ پڑھ کے نہیں آیا. اور جو میں نے صبح تفسیریں دیکھی, جو میں نے صبح احادیث اور تاریخ کی کتابیں دیکھی, اللہ کی ذات کی سب ایک بات ان میں کی نہیں آ رہی ہے. جو آپ نے 10 سال پہلے پڑھا, 15 سال پہلے پڑھا, وہ اللہ زبان پر جاری کر رہا ہے. فرمایا تقریر یہ ایک فن نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہوا کرتی ہے. کتنے بڑے بڑے اللہ والے, کتنے بڑے بڑے محدث بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دارالعلوم دیوبند. مفتی شبیر صاحب دامن پر کا تم نے کون نہیں جانتا, جن کی فتاوی قافیہ 29 جلدوں میں موجود ہے. آپ دیکھیں بیچارے تقریر نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے حضرت مولانا کو محروم کر. ہاں ہاں دیکھیے فقیہ الاسلام حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کی فتاوی محمودیہ 44 جلدوں میں موجود ہے, جن کی فتویٰ دانستہ نویسی کا کیا ہم مقابلہ کر پائیں گے, جن کو عربی زبان میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ عرب علماء ان کے عربی بیان کو سن کر کے دنگ رہ جایا کرتے تھے, عش کے اٹھتے تھے. حضرت خلیل احمد امبیٹری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ
دکھائی جو مسجد نبوی کے یہ روضہ رسول ہے، یہ روضہ رسول، اور سامنے ایک حجرہ، پھر اس کے بعد وہ حجرہ، یہ حجرہ وہ ہے جس میں شیخ الاسلام حتمنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی نے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں 18 سال تک احادیث رسول کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حجرے میں جانے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ شیخ ابو فہد عبدالرانی مصری سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیثیں اور حدیثوں کا درس بھی لینے کا، میری اکثر عادت تھی ایک ہفتہ مکہ المکرمہ میں، ایک ہفتہ مدینہ المنورہ میں، پھر دیگر مقامات پر جانا نصیب ہوا۔ روزانہ میری عادت تھی عصر کی نماز کے بعد وہاں تمام کے تمام شیوخ کے درس لگ جایا کرتے ہیں مسجد نبوی میں۔ دل میں ایک تڑپ تھی کہ کاش میں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مسند کے قریب پہنچ جاؤں۔ میں نے پورے طور پر ایک فارم اپلائی کیا، مجھے اجازت مل گئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس درس میں بیٹھ کر کے آج بھی وہ لذت مجھے محسوس ہو رہی ہے، گنبد خضرا میں بیٹھ کر کے پورے طور پر جب میں نے حدیث کا درس لیا، ہاں حضرت شیخ ابو فہد عبدالرانی مصری دامد اللہ العالیہ سے تو دل اشعش کہہ اٹھا، اور ایسا لگتا تھا کہ رب ذوالجلال نے ان کو علم کا سمندر عطا فرمایا ہے۔ شیخ الاسلام کی مسند پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو پورے طور پر بہت زیادہ علم حدیث میں مہارت حاصل ہو۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھا کرو۔ اگر کوئی گنبد خضرا پر پہنچ گیا، وہاں درس حدیث میں شرکت کر لی، بتاؤ اس سے اچھی سعادت کی کیا بات ہے؟ اللہ آپ سب کو ان مقامات پر جانا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ المکرمہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ المنورہ حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کا جو لطف آئے گا، پھر آ کر کے آپ مجھے بتانا، آپ کو مسجد حرام بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جو مزہ آئے گا، 52-53 ڈگری سیلسیس پورے طور پر ٹمپریچر میں وہ اللہ کے دیوانے بندے، اللہ کے پروانے بندے، تقریباً 24-25 لاکھ تقریباً پورے طور پر اس بات حجاج کرام نے حج کیا، 1450 سے زائد حجاج کرام پورے طور پر جا بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا دوران حج کے سفر ہی پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی حج اس نیت سے کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنے گھر سے جائے، کوئی غلط کام نہ کرے، اس درمیان اس کی موت آ جائے تو میدان محشر والے دن اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا ولدته امه، جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے تمام غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک ہندوستان کے تقریباً 99 افراد کو سعادت نصیب فرمائی۔ سب سے زیادہ انڈونیشیا کے تقریباً 203 حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ دنیا کے مختلف ممالک سے، دنیا کے مختلف خطوں سے، کونوں سے آئے ہوئے حجاج کرام تھے، اللہ کے دیوانے بندے تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، ہاں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، سارے کے سارے موجود تھے۔ اللہ نے جس کو موقع عطا فرمایا وہ آ کر وہ پورے طور پر وہ اللہ کے پاس سیدھا بیت اللہ سے اللہ کے پاس چلا گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی نصیب فرمائی وہ اپنے گھروں میں صحیح سالم آ گئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا حج کیا، وہ دعا مانگ کے گئے، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اے اللہ مجھے مدینہ الرسول میں مجھ کو موت عطا فرما دیجیے۔ واپس گئے، پھر واپس آ گئے، گھر آ کر کے پھر روئے، خوب روئے۔ 2 سال کے بعد پھر حج پر جانا نصیب ہوا، پھر دعا کر کے گئے، اللہ اس بار قبول فرما لیجیے، اللہ اس بار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہمیں مدینہ الرسول میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہمیں موت عطا فرما دیجیے، جنت البقیع میں ہمیں دفن ہونا نصیب فرما دیجیے۔ مولانا زکریا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، پھر واپس آ گئے، جب تیسرا حج کیا اس بار پھر دعا کر کے گئے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ شیخ الحدیث حتمنا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی فضائل اعمال ملک ہندوستان کی تقریباً 29 لاکھ مساجد میں جن کا درس دیا جاتا ہے، وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال کا ترجمہ 29 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ میں نے عرب ممالک میں پورے خطے عرب کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کا عربی زبان میں ترجمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی۔ تیسری مرتبہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، ہاں باب السلام سے جنازہ گزرا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بغل میں قبر بنی۔ شیخ الحدیث مولانا
زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانا نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں کھڑا ہوا میں مرکز کے اوپر اور دل میں سوچ رہا ہوں اے اللہ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا ہے جس نے ایک ایسی کتاب کی تصنیف کی ہے جس پر ساری دنیا پرطاقت فضائل کے نام سے جانتی ہے. اے اللہ اتنا بڑا شیخ دیکھو یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرما رہا ہے, کاش یہ سعادت مجھے بھی مل جائے. اے مسلمانوں دعا کر کے جایا کرو, واپسی کی دعا نہیں, وہاں سے قبولیت کے لیے کہا کرو اللہ مجھے سیدھا اپنے پاس بلا لے. ہم تو دعا کرتے لوگوں سے کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو صحیح سلامت واپس گھر لے آئے. کیوں؟ اگر وہیں سے چلا گیا پھر بدماشی کون کرے گا, یہاں مکاری کون کرے گا, یہاں پرتوں پر تماشا کون کرے گا, پھر فلمیں کون دیکھے گا, نوٹنکی کون دیکھے گا. اگر وہیں سے اللہ کے یہاں چلا گیا, یہ ہماری عادت ہے, ایسی عادت سے ہرگز توبہ کرو. ہاں جو اس کو اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ اغفر لی هذه البقیع الغرقت, اے اللہ جو جنت البقیع میں دفن ہو جائے میدان محشر والے دن اس سے حساب نہ لینا, اے اللہ اس کی بخشش کر دینا. آپ بتاؤ جس کے لیے بخشش کی دعا رحمت للعالمین نے مانگی ہو اس کی بخشش میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. قرآن والے بنو, اسلام والے بنو, ایمان والے بنو. بس بہت جلدی اب 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات انشاءاللہ سمجھ دوں گا. میں قرآن کی بات کر رہا تھا, اس قرآن کو پڑھا کرو. ہر گھر میں اللہ کا قرآن موجود, آپ کے بچے حافظ, آپ فخر کریں. جس دن میں نے قرآن مقدس کا پہلا پارہ حفظ کیا ہردوئی کے اندر, اللہ ہمارے والد صاحب نے سارے خاندان والوں کی دعوت کی, سب کو مٹھائیاں کھلائی, سب کو دعوت میں پورا پراپر مرغا کھلایا. ہمارے ماموں جان نے کہا بھائی جان ایک پارہ حفظ کیا ہے, حافظ نہیں بنا ہے, آپ اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں, حافظ بن جانے دو. ہمارے والد صاحب کی زبان, میری والدہ نے مجھے بتایا, میرے والد صاحب کی زبان پر کیا تاریخی جملہ تھا. میرے والد صاحب کہنے لگے ہمارے بیٹے نے اللہ کے قرآن کا ایک پارہ حفظ کر لیا ہے, اب اگر میری موت بھی آ جائے اور میرا بیٹا یہی ایک پارہ پڑھ کر کے مجھے بخش دیا کرے, یہی میری نجات کے لیے کافی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بھی بخشی. ہمارے والد بھی ہیں, 11 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلے گئے, ابھی 2 سال پہلے میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اب نہ میرے پاس ماں ہے نہ میرے پاس باپ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے موجود ہیں, آپ ان کی قدر کیجئے. یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں, آج میں سوچتا ہوں کاش میرا باپ زندہ ہوتا. جب میں فیضان القرآن گجرات میں پڑھتا تھا, موقوف علیہ کا طالب علم تھا, گھر سے چلا, چھوٹا سا تھا, مجھے پتہ نہیں کتنی عمر میں مجھے اپنے مدرسے گھر سے نکال دیا گیا تھا. میری والدہ میری بہنیں بتایا کرتی ہیں, میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بہنیں عطا فرمائی, 5 بہنوں سے میں چھوٹا ہوں. 5 بہنوں سے چھوٹا بھائی ہو لاڈلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, باپ کا بھی پیارا ہوتا ہے, ماں کا بھی اور بہنوں کا بھی. میری بڑی آپا بتایا کرتی ہیں تم چھوٹے سے 4-5 سال کے تھے جب تمہیں پورے طور پر اشرف العلوم لکھیم پور میں ایڈمیشن تمہارا کرایا گیا. 2 سال وہاں رکنے کے بعد سیدھا ہردوئی 1999 میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے ہردوئی حتمہ وحی سننا رحمۃ اللہ کے پاس بھیج دیا, شف المدارس. مجھے خوب یاد ہے فیض القرآن میں تھا, موقف علی بڑا ہو گیا تھا تھوڑا, مجھے اجازت نہیں تھی گھر آنے کی بغیر عید بقرعید کی چھٹی کے, مجھے اجازت نہیں, درمیان نہیں آ سکتا. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, 3 بہنوں کی شادیاں ہو گئی, مجھے نہیں بلایا. چچا کا انتقال ہو گیا, گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی. چچی کا انتقال ہو گیا, مجھے گھر میں نہیں بلایا. بڑے بھائی کی شادی ہو گئی, مجھے نہیں دعوت. میرے والد نے دشمنی پڑھائی کے معاملے میں. یہی میں سوچا کرتا ہوں اگر میرے والد نے طالب علمی نے میرے ساتھ دشمنی نہ کی ہوتی تو آج شاید میں اس مقام پہ نہ بیٹھا ہوتا. ہاں یہ میرے والد کی دشمنی نہیں تھی, یہ ان کا میرے لیے پیار تھا. فیضان القرآن مجھے بخار آیا, استاد حکمراں مفتی طلحہ صاحب سے چھٹی لے کر کے سیدھا گھر آ گیا. اس دور میں یہ ایکسپریس ٹرین چلتی نہیں تھی, بہرحال پیسنجر سے آیا, دوسرے دن پہنچا کر کے چھپتا پورا دن نہیں ہے, لکھیم پور میں بیٹھا رہا, جامع مسجد میں بیٹھا رہا. جب دیکھا ابو جان شاید عشاء کی نماز پڑھنے چلے گئے. جب طالب علمی کا بچپنا تھا تب میں چپ کے گیا, امی کے دامن میں لپٹ کے خوب رویا, امی جان ابو جان سے آج بچا لیجیے گا, کل ہی چلا جاؤں گا. ڈر تھا. ہاں میرے والد صاحب کو بھنک لگ گئی, فرض پڑھی, سنت اور وتر پڑھی بھی نہیں, سیدھا گھر میں آ گئے. امی کو خطاب کیا, رقیہ میری ماں کا نام تھا,
सलमान आया हुआ है। अब मेरी वालदा ने भी डरते डरते कहा जी हाँ आया हुआ है, बुखार तेज था, दवा लेने आया है, सुबह चला जाएगा। कहाँ से बुलाओ? मुझे बुलाया गया, मेरी पेशी हुई, वाले साहब ने बड़े भाई को बुलाया, शोएब भाई को, कहीं से फौरन ले जाओ दवा लखीमपुर में दिलवा देना, अभी बरेली से एक ट्रेन गुजरात को जाएगी, इसे फौरन बिठा करके आओ, इसको हमारे घर में रखने की इजाजत नहीं है। जब मैंने मना किया था बगैर ईद बकरीद की छुट्टी के घर में आने की इजाजत नहीं तो क्यों आया? मैं रोने लगा, मेरी बहनें भी रोने लगी। अम्मी माओ का दिल वैसे भी नरम होता है, एक रात भूख लेने दीजिए। मेरे वालिद साहब ने डांट दिया और मुझे बुलाया। जब मैं घर से रोते रोते चलने लगा, सर पर शफकत से हाथ रखा, मेरी माँ से कहा तुम क्या समझती हो, ये तुम्हारा ही बेटा है, जितना तुम्हारा प्यारा है उतना ही मेरा भी प्यारा है। हाँ हाँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे इससे प्यार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा ही बेटा है, मेरा भी बेटा है। मैं इसको सिर्फ अपने तक महदूद नहीं करना चाहता, मैं तो इसको सारी दुनिया का बेटा बनाना चाहता हूँ। मेरे सर पर हाथ रखा और मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, ऐ मेरे बेटे आज तू इतनी कुर्बानी दे दे, एक दिन देखेगा जहाँ तू जाएगा तुझे तेरे बाप की उम्र के लोग मिल जाएंगे। हाँ हाँ, आज एक माँ को छोड़ दे, दुनिया में जहाँ तू जाएगा तुझे माँ की दुआएं मिल जाएंगी। आज तू अपनी 5 बहनों को कुर्बान कर दे, एक दिन आएगा, मेरी नजरें कहती हैं जहाँ तू जाएगा तुझे प्यार करने वाली बहनें मिल जाएंगी। आज तू अपने 2 भाइयों को छोड़ दे, एक दिन आएगा जहाँ तू जाएगा तुझे तेरे भाई मिल जाएंगे। मैं आज रोता हूँ आकाश मेरा बाप आज जिंदा होता, कहे हुए जुमले अपनी आंखों से सच होता हुआ देखता। कहाँ जैदपुर, कहाँ लखीमपुर खीरी, 200 किलोमीटर का फासला, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। देखो कितने मेरे वालिद की उम्र के लोग बैठे हुए हैं, कितने मेरे भाई की तरह लोग बैठे हुए हैं, कितनी मेरी माँ की झोली फैली हुई होगी, कितनी मेरी बहनें दुआएं दे रही होंगी। आए दुनिया के इंसानों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम भी अपने बेटे को सिर्फ अपना बेटा ना बनाओ, इसको अल्लाह के कुरान के लिए वक्फ कर दो, इंशाअल्लाह सारी दुनिया इसको अपना बेटा बना लेगी। तो आए मेरी बहनों, अपने भाइयों को सिर्फ अपने तक महदूद न करो, आज ने अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए भेज दो, एक दिन आएगा ये तुम्हारा भाई सारी दुनिया के बहनों की आंखों का तारा बन जाएगा। हाँ हाँ, अपनी औलादों पर जुल्म न करो। मेरे नबी ने फरमाया तुम में से कोई बाप इससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता कि अपनी औलाद को दीन की सही तालीम अता फरमा दे। आए दुनिया के और मैं अपने तमाम तालिब इल्म भाइयों से भी कहता हूँ, कभी मदरसे की शिकायत ना किया करो, कभी वहाँ के साथीदार की घर में आके शिकायत ना किया करो। हाँ हाँ, अब खाना अच्छा नहीं मिलता, नाश्ता अच्छा नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं, मैं इस वजह से बता रहा हूँ, अक्सर मेरे तालिब इल्म है। हाँ हाँ, मुझे पूरे तौर पर गुजरात की गर्मी, फैजल कुरान की गर्मी आज भी याद है। उस दौर में पूरे तौर पर इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, खर्चे को मामूली सी रकम मिलती थी, उसी में महीना गुजारना होता था। मोबाइल सिस्टम भी नहीं था कि खर्च खत्म हो जाए तो घर फोन करके खर्चा मंगा लो। हाँ हाँ, 1 रुपया डाल के फोन एक मिनट बात होती थी। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, कापियां खरीदनी थी, किताबें खरीदनी थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने क्या किया, मैं अपनी कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ ताकि सुन करके तुम जरा सोचो कि तुम आज सारी दुनिया कहती है, सारे लोग कहते मौलवी सलमान बोलता बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है इस इल्म को हासिल करने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हुए हैं, ये ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, कॉपी खरीदने के पैसे नहीं, किताबें खरीदने के पैसे नहीं, कलम खरीदने के पैसे नहीं। फैजल कुरान में कुछ बिहारी और बंगाली और उड़ीसा के हमारे साथी थे, जब शाम का उनका खाना बंद हो गया, जब शाम को जो हमें पूरे तौर पर खाना मिलता था वो हम खाना उन बच्चों के हाथों पर भेज दिया करते थे। उससे जो पैसे मिला करते थे उनसे हमें किताबें खरीदा करता था, कॉपियां खरीदा करता था, उनसे पूरे तौर पर कलम खरीद करके फीस जमा किया करता था। हाँ हाँ, माँ पूछती थी जब रात में भूख लगती तो मैं क्या करता था, जब रात में भूख लगती थी असातिज़ा सो जाते थे, सारे साथी सो जाते थे, चुपके से छत के ऊपर जाता था, कहीं ताड़ पे जाकर के तलाश करता था, कहीं सूखी रोटी मिल जाए, कहीं सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाता था, उसे पानी में भिगा करके पी लिया करता था और सुबह के रोजे की नियत कर लिया करता था। जिस दिन रोटी भी ना मिली उस दिन पूरे तौर पर मैं बाहर निकल गया गेट से, चुपके से बाहर एक सब्जी फरोश था, उसके दरवाजे के बाहर कूड़े के ढेर पर मुझे कुछ आलू के
کے چھلکے مل گئے, کچھ گوبھی کے گندے ٹکڑے مل گئے, میں نے وہ اٹھائے, صاف کیے اور ان کو کھا کر کے چبایا اور چبا کر کے پانی پی لیا, صبح کے روزے کی نیت کر لی. ایسے میں نے 2 مہینے گزارے ہیں. گھر آیا, امی جان پوچھتی تھی بیٹا کیا حال ہے, دبلا ہوتا چلا جا رہا ہے, کھانا کیسا ملتا ہے؟ امی جان بہت اچھا کھانا ملتا ہے, ناشتہ بہت اچھا ملتا ہے. کبھی مدرسے کی برائی نہیں کی, کبھی اساتذہ کی برائی نہیں کی, اسی کا یہ پھل ہے. آج دیکھو دنیا بھر کی نعمتیں اللہ نے میرے سامنے رکھ دی ہیں. جہاں جاتا ہوں ہر کوئی سوچتا ہے کاش مولانا ایک دن میری دعوت قبول کر لیں. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا, یہ اللہ کے قرآن کی برکت بتا رہا ہوں. آپ قرآن والے بنو, ایمان والے بنو. اور طالب علم ایک عجیب بات بتاتا ہوں, جب مجھ کو بھوک لگتی تھی, جب مجھ پر فاقہ ہوتا تھا, حدیث کی کتاب لے کر کے, فقہ کی کتاب لے کر کے میں سامنے بیٹھتا تھا. وہ مسئلے جو مہینوں میں حل نہیں کرتا تھا, بھوک کے طرف سے وہ مہینوں کے مسئلے اللہ تعالیٰ ایک گھنٹے کے اندر حل کرا دیا کرتا تھا. یہ قرآن کی برکت ہے, یہ قرآن کی برکت ہے, حدیث کی برکت ہے, مدرسوں کی برکت ہے. آپ اپنے بیٹوں کو سکھایا کرو, خبردار اپنے اساتذہ کی برائی نہ کرنا, اپنے مدرسے کی برائی نہیں کرنا. کھانا اچھا نہیں ملتا برداشت کرو, وہاں تم کھانے کے لیے گئے ہو. ناشتہ اچھا نہیں ملتا برداشت کرو, وہاں تم ناشتہ کرنے کے لیے گئے ہو. وہاں ہوا پنکھے کی ہوا نہیں ملتی, کوئی بات نہیں, کیا وہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کے لیے گئے ہو. خوب یاد رکھو, اللہ کے قرآن کا علم نرم گدوں پر بیٹھ کر نہیں, جھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر روکھی روٹی کھا کر کے حاصل کیا جاتا ہے. اکابر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. اے نوجوانوں, بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر, کئی مقام پر ماں کا تذکرہ کیا, لیکن ایک مقام پر تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہیں فیصلہ سنایا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے دنیا کے انسانوں سنو, یہ آخر میں میں یہ بات کیوں کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے نوجوان اس بات سے غافل ہیں. باپ کو باپ سمجھتے ہی نہیں, ماں کو ماں سمجھتے ہی نہیں. ان کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, اللہ کے قرآن نے کون سی ہمیں تعلیم دی ہے, اس بات کی ہمیں فکر ہی نہیں. قرآن کریم میں تمہارے رب نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے دنیا کے انسانوں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ, فیصلہ آ گیا تیرے رب ذو جلال کا. ہاں حکم سنا دیا تیرے رب نے, مہر لگا دی تیرے رب نے کس بات پر, اللہ تعبدوا الا اياه, تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے. وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. خبردار اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا, خبردار اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. میرے نبی سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, اللہ ہی جانتا ہے. اچھا کوئی نشانی بتا دیجئے. فرمایا نشانی بتاتا ہوں, امہ وادنی صدیقہ واخشى اباہ. یہ 3 نشانیاں بیان فرمائی. جب بیٹا اپنی ماں کو دھکے دینے لگے, دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے لگے, سمجھ لو قیامت قریب ہے. جب بیٹی بھی باپ کو ڈانٹ دے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. آج کا ملک ہندوستان میں ماں کو ڈانٹا نہیں جا رہا, کہ آج باپ کو آنکھیں نہیں دکھائی جا رہی. وہ ماں جس نے سب کچھ تک دیا, وہ ماں جس نے اپنی زندگی کھپا دی اولاد کو پالنے میں, وہ ماں جس نے 9 قرآن کے بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں. تم بھول گیا وہ دن جب تو پورے طور پر کتنی مرتبہ تو نے درد دیا اپنی ماں کو, ماں کے پیٹ میں رہتے. جب تیری ماں حمل سے تھی, تو ماں کے پیٹ میں تھا, تو کیوں بھول گیا؟ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. وہ دن کیوں یاد نہیں کرتا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, سورہ مومنون 18واں سپارہ آیت نمبر 12. رب جلال فرماتا ہے انسان تو غفلت میں زندگی کیوں گزار رہا ہے, تو اپنی پیدائش پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تیری ماں نے تجھ کو کتنے نازوں سے پالا ہوا ہے. یا رسول اللہ کے بعد, آپ کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق؟ امی کا, تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد امی کا, تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد امی کا, تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد ابو کا, تیرے باپ کا. 3 مرتبہ ماں کا نام لیا, 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا. پوچھنے والے صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ماں کا درجہ 3 درجے زیادہ کیوں, ماں کا مقام 3 درجے زیادہ کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا
فرمایا, رحمت للعالمین نے فرمایا, شفیع المذنبین نے فرمایا, ساقی کوثر نے فرمایا, شافی محشر نے فرمایا, پیغمبر اسلام نے فرمایا, نبی عزیز احتشام نے فرمایا, رسول بلند مقام نے فرمایا, اے میرے صحابی سن, 3 مرتبہ ماں کا نام اس وجہ سے لیا, کچھ مراحل ایسے ہیں جس میں صرف اماں اکیلی جھیلتی ہے, ابا کا کوئی رول نہیں ہوتا. حمل کی صحبتیں ماں اکیلی برداشت کرتی ہے, ابا پڑا سو رہا ہے, ماں بیچاری کو دیکھو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی, ہاں کروٹیں بدلتی ہے, کئی آنگن میں ٹہلتی ہے, چین نہیں پڑی, جب بدن میں پورے طور پر درد ہے, پیٹ میں الجھن ہے, دل گھبرا رہا ہے, ابا پڑا سویا ہے, یہ بیچاری زینوں سے چڑھ کے چھت پہ جاتی ہے, کبھی چاند کو نہارتی ہے, کبھی تاروں سے باتیں کرتی ہے. قرآن کہتا ہے وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنُ, بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے. ہاں پھر دیکھ تو صحیح, ڈاکٹر کو دکھانے گئے, ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے یہ چیز نہیں کھانی, تیرے پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچے گا. ماں کی وہ چیز فیوریٹ تھی, پسندیدہ تھی, لیکن ماں نے وہ چیز کھانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے اس کروٹ نہیں لیٹنا, ماں اپنے بچے کی خاطر اس کروٹ لیٹنا چھوڑ دیتی ہے. وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنُ, پھر جب بچہ دنیا میں آ گیا, بے ہوشی سی تاری تھی, گندگی میں لپٹا ہوا بچہ, ذرا سا ہوش آیا, اپنی فکر نہیں ہے, فوراً کہتی ہے میرا بیٹا کیسا ہے, میری بیٹی کیسی ہے. گندگی میں لپٹ بیٹے کو بیٹی کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے ماں, اپنی چھاتیوں کو ٹٹولنے لگتی ہے ماں کہ دودھ پلاؤ, میرا بچہ بھوکا ہوگا. وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنُ, بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے میری ماں. پھر کیا ہوا, 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ماں نے, تمہیں چلنا سکھایا ماں نے, بولنا سکھایا ماں نے, بچپن میں گندگیاں صاف کی ماں نے. رات سردی کا موسم ہے, بچے نے پیشاب کر دیا, ماں خود گیلے میں لیٹ گئی, بچے کو سینے پر لٹا لیا تاکہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے. بخار ہمیں آتا تھا بچپن میں, لیکن بیمار ماں باپ ہو جایا کرتے تھے, ساری رات نوکرانی بن کر نوکر بن کر کے پورے طور پر ہمارے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنُ, بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے, تیرے باپ نے. تو کیوں بھول گیا وہ بچپن کا وہ دن, عید کا موقع تھا, گھر میں پیسے کم تھے, تیرے باپ نے کہا, تیری ماں نے کہا ہم اپنے کپڑے نہیں لائیں گے, اپنے بیٹے کے کپڑے لے آئیں گے, اپنی بٹیا کے کپڑے لے آئیں گے تاکہ میرے بیٹے کی عید ہو جائے, میری بچی کی عید ہو جائے. اپنے کپڑے نہیں بنوائے ماں باپ نے, لیکن بچوں کو لا کے دیے. جس کھلونے پر ہاتھ رکھ دیا, اس کھلونے کو خرید کے دیا. یہ باپ ہے, جب تک باپ زندہ رہتا ہے اولاد بادشاہ ہوا کرتی ہے. جس دن باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے اس دن پورے طور پر زندگی ویران ہو جایا کرتی ہے. ماں باپ کو رسوا نہ کرو. اب یہی ماں یہی باپ جب بوڑھے ہو گئے, جب کمزور ہو گئے, اب ان کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی, اب ان کی آواز ہمیں اچھی نہیں لگتی. انہی کو میرے نبی نے فرمایا آقا ام ہوں. جب بیٹے اپنی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے, اپنے باپ کو گالیاں دینے لگے, تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی. نوجوانوں, ماں باپ کی دولت دوبارہ نہیں ملا کرتی. مجھ سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے, میں بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس ماں نہیں ہے. مجھ سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے, میں بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس باپ بھی نہیں ہے. گھر سے نکلتا تھا جب میری ماں زندہ تھی, آخری عید امی جان نے ہمارے ساتھ مدرسے میں کی, اس کے بعد گھر چلی گئی. اس کے بعد ان کے 1 ماہ کے بعد انتقال ہو گیا. 2022 کو میری ماں کا انتقال ہو گیا. 11 جون 2022 بروز پیر میری ماں شام 6:25 پر مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں بس یہی بات بتا کہ آپ سے رخصت ہوگا. میری جب بھی کوئی گھر نکلتا تھا, امی جان فلاں جگہ جا رہا ہوں, آپ نے دعا کرنا. میری ماں دعائیں دیا کرتی تھی. پھر گھر فون کر دیتا, امی جان آج گھر آؤں گا, 2 بج جائیں گے, 3 بج جائیں گے, انتظار مت کیجیے گا. اللہ کی قسم مسند پر بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میری بیوی سو جایا کرتی تھی, میری بچی سو جایا کرتی تھی, میرا بیٹا سو جایا کرتا تھا, لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگ کر اپنے بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی. جیسے ہی دروازہ کھولتا میری ماں دروازہ کھولتی تھی, گلے سے لگاتی تھی, حال چال پوچھتی تھی. اب یہ دعا دینے والی ماں میرے پاس نہیں ہے. مجھے یاد آیا مغربی بنگال کے سفر میں نکلا, مدرسے میں میری ماں تھی, والدہ بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہے, عفیفہ سلمہ میری بیٹی ہے.
4 साल की हो गई, अबू जान बंगाल जा रहे हैं। जी बेटा बंगाल जा रहे हैं, मेरे लिए फ्राक ले आइएगा, फरमाइश कर दी। मेरे बेटे अफान सलाम हो, उसने कहा अबू जान मेरे लिए खिलौने ले आइएगा। मेरी बीवी आई, अच्छा आप बंगाल जा रहे हैं, सुना है वहाँ के सूट बड़े फेमस होते हैं, एक निशानी के तौर पर ले आइएगा। मेरी बूढ़ी माँ खड़ी हुई थी, मैंने अपनी माँ से कहा अम्मी जान बीवी ने तो सूट मांग लिया, बेटे ने खिलौने की फरमाइश कर दी, बेटी ने फ्राक की फरमाइश कर दी, माँ तुझे क्या चाहिए? मेरी माँ का चेहरा यूं आसमान की तरफ उठा, उसकी आंखों में आंसू आए और देखकर मेरी माँ ने कहा अल्लाह इसकी बीवी को सूट चाहिए, बेटे को खिलौना चाहिए, उसकी बेटी को फ्राक चाहिए। अल्लाह मुझे तो मेरा बेटा ही वापस चाहिए, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए, बस मुझे यही चाहते। जब घर से वापस आओ, हकीकत यही है, बुरा ना मानना, बहनें भी सुन रही हैं, हाँ माएँ भी सुन रही हैं। जब घर से वापस आओ सफर से, बीवी की नजरें जेब पर होती है और माँ की नजरें पेट पर हुआ करती है। मेरे बेटे ने कितने दिनों से नहीं खाया है, मेरे बेटे का पेट भूखा है, चेहरा पढ़ लिया करती है माँ। इस माँ को के साथ कभी गद्दारी न करना, कभी रुस्वा न करना, इसको कभी पूरे तौर पर बुरा भला न कहना। फरमाया जब ये दोनों में से अहदुहुमा औ किलाहुमा, ये दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए, कुल्लहुमा कौलन करीमा, बहुत नरमी के साथ इनके साथ बात करना, हाँ उनसे जरा भी खिड़कना मत, कोई बात इनकी पसंद ना आए हट जाना वहां से। खबरदार तुझे अपने बाप के सामने और फिर वाला तनहरहुमा, ऊंची आवाज से बात करने की इजाजत नहीं। हाँ अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज पैर फैलाकर बैठने की भी इजाजत नहीं। नौजवानों, माओ की कदर करो, वालिद की कदर करो, उलमा की कदर करो, उस्ताद की कदर करो, तालिब इल्मों की कदर करो, पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर करो, मदारिस को अल्लाह की नेमत समझो। घर में बहने हैं उनका हक अदा करो, माँ है उसका हक अदा करो, बीवी है उसका हक शरीयत ने अलग बताया। बीवी की वजह से माँ का हक बर्बाद न करो, माँ की वजह से बीवी के हुकूक को पामाल न करो, सबके हुकूक की रियायत करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। किसी का हक खा के मरोगे, कब्र में सुकून से नहीं सो पाओगे। अल्लाह ताला आपको भी, क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका, तबीयत में भी बशासत नहीं, थकन के भी ज्यादा एहसास हैं। अल्लाह ताला आप से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने जितनी बातें जुबान से निकलवाई, अल्लाह ताला हम सबकी जिंदगियों में पूरे तौर पर इनको अमली नमूना बनाकर उतारने की, पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलवल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक की मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल मअबूद कसीरुल अताया व गाफिरुल खताया सातिरुल ज़ुनूब अल्लामुल ग़ुयूब मुज़हिबुल हुमम अंतल्लज़ी सजद लक सवादुल लैल व नूरुन नहार व ज़ुल क़मर व शुआउश शम्स व ज़िल्लुल मा व खफ़ीक़ुश शजर इलाही अंतल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या मुफ़त्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबुल असबाब व या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार व या ग़यातल मुस्तग़ीथीन व या दलीलल मुतहज्जिरीन व या मुफ़र्रिहल माज़ूनीन वक़्तनी तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फ़व्वज़तु इलैका अमरी, तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फ़व्वज़तु इलैका अमरी। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। करीम अल्लाह हम सबकी खताओं को दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब खताकार हैं, गुनाहगार हैं, बदकिरदार हैं, बस तेरे करम के उम्मीदवार हैं। अल्लाह हम सब पर रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह रात का आखिरी पहर शुरू होने को है, मुझे चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है तो हमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है। अल्लाह इस मजबे में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले भी हैं, अल्लाह दाढ़ी वाले भी
بھی ہیں اللہ, ٹوپی والے بھی ہیں, بے گنہگار صحیح, کوئی تو اس مجمع میں ایسا ہوگا جو تیرا چہیتا بندا ہوگا. اللہ اپنے اس مقبول چہیتے بندے کے صدقے تو فعل میں ہم سب کو ہم سب کی بخش و مغفرت فرما دیجیے, ہم سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیجیے. اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جن جن حضرات نے اللہ اس جلسے میں حصہ لیا, آج جس نے کوششیں کی, علماء کی خدمت کی, چاہے وہ عزیزاً بلال صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, ان کے والد ہوں, ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, ان کے والد ہوں, دیگر رفقا سب کے نام سے واقف نہیں, اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجیے. اللہ جتنے ہمارے علماء یہاں آئے, ہمارے طلباء یہاں آئے, اللہ سب کا ہمیں قبول فرما لیجیے. اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجیے, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچیاں بھی دیر رات تک تیرے نبی کا, تیرے قرآن کا, تیرا پیغام سنتے رہی. اللہ سب کا بیٹھنا آنا اپنی نیندوں کا قربان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا لیجیے, ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا لیجیے, ہم سب کے گھر والوں کو بھی نیک بنا لیجیے. اے غفور رحیم اللہ ہم سب کو حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما دیجیے. اللہ جن جن بھائیوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا, اللہ موت تک, زندگی کی آخری سانس تک اپنے قرآن کریم کے تمام قوانین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جن جن بھائیوں نے کوششیں کی ہیں, اللہ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجیے. اللہ جن حضرات نے اس جلسے میں جس اعتبار سے حصہ لیا, سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بہت سی ہماری بہنیں, بہت سے ہمارے بھائی شادیوں کے لائق ہو چکے ہیں, فون آیا دعا کے لیے کہا, اللہ جتنی ہماری بہنیں شادیوں کے لائق ہو چکی ہیں, اللہ سب کے رشتوں کو نیک مومن گھرانوں سے منسوب فرما دیجیے. اللہ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں ان کو سسرال کی خوشیاں نصیب فرما دیجیے. اللہ جن ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ ان کو قبر میں پر طور پر کروٹ کا چین و سکون نصیب فرما دیجیے. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے. جن کے والدین یہ دونوں میں سے ایک زندہ ہے, ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجیے. تا دیر ان کا سایہ قائم و دائم رکھیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی, بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے جن کا ہم پر حق ہے, میں نہیں جانتا, جتنے یہاں حاضر ہے سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوں گی, کچھ نہ کچھ امنگیں ہوں گی. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, تو علام الغیوب ہے. سب کے دلوں کی تمام جائز حاجتوں کو, تمناؤں کو, مرادوں کو پورا فرما لیجیے. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فعل میں قبول و منظور فرما لیجیے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.